سورۃ النجم، مرض کر چکا ہوں 3 صورتیں ہم نے پڑھ لی اس گروپ کی۔ سورۃ قاف وہ جامع ہے منفرد مزاج کی، پھر سورۃ الذاریات اور سورۃ الطور یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں۔ اس میں آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی رسول کا تذکرہ، اس میں جو بھی ہے یا قیامت کے احوال، جنت اور دوزخ، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ جوڑا ہے سورۃ النجم اور سورۃ القمر، اس میں بعض مضامین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے۔ اور عجیب بات یہ مشابہت یہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا پھٹ جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، یہاں ستارے کا گرنا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے۔ یہ ہوا کے ساتھ، ہوا جو بنتا ہے فعل ماضی، تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا، نیچے کو اترنا، اور ہوا یہوا اس کے بعد یہ ہوائے نفس، خواہش نفس، اس سے مظاہرہ یہوا بنتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارہ گرتا ہے، گر سکتا ہے، تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور نوٹ کیجئے گا یہ اس کا مثنیٰ جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورہ تکویر میں، وہاں بھی صاحبکم کا لفظ آیا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا، وہ تو عرض کیا کہ وہ تو ایک عالم امر کی شے ہے، اور جو حضور کی شخصیت میں جو عالم امر کا حصہ ہے روح، اس پر براہ راست اس کا نزول ہے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اس وحی کو آپ اپنے ان کاموں سے نہیں سنتے تھے، وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے، وہ تو یہ کہ حضرت داہیہ کلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی۔ ہم نے ام السنہ وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، ام السنہ ہے، وہ ام القرآن نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا۔ آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی، پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف سا محسوس ہوا، تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی، تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا اس سے۔ تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے، کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس ہے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا 7ویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری گنجائش، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے، بے سوز تجلا بے سوز پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کا کام۔ اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں
کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ روایت ہے نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس تابعی نے سنا، یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے۔ تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، یہ حدیث ہے، احسن الحدیث اللہ الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں۔ اس حدیث کا یہ حدیث اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے۔ تو ان کی ملاقات ثابت ہے۔ اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے۔ ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القوی، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والا ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں۔ علمہ شدید القوی، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القوی، ذو مرۃ، وہ بڑا زور آور ہے، فاستوی، وہ سیدھا ہوا، وہو بالافق الاعلی، اور افق اعلی کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت، وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا۔ شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے، جو بھی منظر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل، اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے، تو پھر وہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو۔ اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ آنچی نہیں بینیم بیداری تو یارم یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیر متوقع چیز۔ لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا، ما کذب الفؤاد ما رأى، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى فتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرتے گوید دید گوید، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو، تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہی، شب معراج میں سدرۃ المنتہی
کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس سدرۃ المنتہا، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہو گئی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا تک۔ اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا۔ پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے، وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے۔ اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے کس طریقے سے اذ یغشی السدرۃ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے، اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانکا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے۔ نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن طغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی۔ علامہ اقبال نے، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو۔ ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ۔ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس سے شورا، وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے۔ اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے، لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا۔ محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے، شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا، جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں، جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں۔ یہ تجلی جو ہو رہی ہے
یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے، اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں۔ اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ، اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں۔ تو کیا تم نے دیکھا ہے، دیکھو تو اور غور تو کرو تم لوگوں، تم نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا، اور منات الثالثۃ الاخری، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے، کہ خود اپنے لیے بیٹے پسند ہے، اللہ کو الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تهوى الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے، انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، وہ شفاعت کر رہے ہیں للذین آمنوا، اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ غافر میں، سورہ مومن میں، فرشتے جو ہے یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، چاہے گا، اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث، یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے وہ گھڑ لی تھی۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا۔ حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے، اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے۔ علم و علمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے، باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو اے نبی جو پیٹھ موڑ رہا ہے، روگردانی کر، آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے، آپ بھی اس کے زیادہ درپے نہ ہوں، زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا۔ عن ذکرنا، جس نے پیٹھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے، اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی۔ وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف، ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے، اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، ان کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ ہی نہیں رہا۔ حالانکہ ذرا وسعت ظرف ہو تو انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کیا یہ زندگی ہے؟ اشرف المخلوقات، مسجود ملائک، اور زندگی یہ 30 40 50 برس؟ تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ ناپ،
جاویداں ہر دم جواں پہم دواں ہے زندگی، وہ زندگی تو بہت طویل ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے، یہی ان کی پہنچ ہے، رسائی ان کی علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہیں، برائی کمائی کی ہے، بری کمائی کی ہے، ان کو برا بدلہ ملے۔ ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اچھائی کا بدلہ۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، کبائر سے بچو، پہلے یہ طے کرو۔ اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے، ہوتا کیا کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا ہے مجبوری ہے جی کیا کروں، اس میں تو ملوث ہے، اب سود کے بغیر تو نہیں ہے صاحب، فیکٹری چلانی ہے، مل چلانا کیسے ہوگا، لہٰذا یہ تو میری مجبوری ہے۔ ملازم کہے گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے میں بچوں گی تعلیم کا بندوبست کروں، کہاں سے لاؤں، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا وابڈا ہاؤس میں، آڈیٹوریم میں، وابڈا آڈیٹوریم میں ایک سیرت کی تقریر تھی میری، تو جو مجھے گاڑی لینے آئی اس کے ڈرائیور کو میں نے دیکھا کہ بڑا نوجوان سمارٹ تھا، تو میں نے اس سے گفتگو ایسے درمیان میں کی، تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی تیل ویل بیچتے تو نہیں ہو؟ کیوں جی بیچتے ہیں، ضرور بیچتے ہیں، دھڑلے سے بیچتے ہیں اور ان کو بتا کے بیچتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا جو تنخواہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک کمرے کا مکان لاہور میں لے دیں، پھر ہم تیل نہیں بیچیں گے۔ دلیل ہے تو بہرحال کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز۔ بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا، چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک، جو اینٹیں دھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے، تو 70 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے، کیوں ڈرائیوری کر رہے ہو، کیوں حرام خوری کرتے؟ لیکن نہیں، کبائر کو تو ایک ایک سب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے۔ اب سارا زور آیا کہ صغائر کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اسی پر بحثیں ہیں، اسی پر من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی تم اور ہو گئے میں اور ہوں، تم نے رفع دین کر دیا تم کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو، کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو، اور مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا۔ یہ تو فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے، بے حیائی سے بچتے رہیں، الا اللمم، ہاں کبھی کوئی چھوٹ لگ گئی تھوڑی سی، کوئی صغائر، مراد یہاں پر صغائر ہے، لمم یہاں صغائر کے لیے۔ ان ربک واسع المغفرہ، دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا، واسع ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل ہے، اور وہ ہے موسع، کسی اور شے کو وسعت دینے والا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ عالم بکم، اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا اس وقت بھی اذ انشاکم من الارض، جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا، تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب آغاز کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو، اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم بمن اتقى، وہ عالم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے۔ وہی مثال آئے گی تھوتھا چنا باجے گھنا، جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی وہاں مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے، حقیقت تقوی ہے نہیں، حرام خوری ہے، لیکن یہ کہ مظاہر تقوی کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا، چھوٹی چیزوں کے اوپر امتیاز اس لیے ہوگا۔ فلا تزکوا انفسکم، نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز، هو عالم بمن اتقى، افرأيت الذي تولى، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی، وآتى قليلا وأكدى، دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا۔ یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں، یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدثر میں، معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے، لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا، پھر وہ عصبیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم
نرمی پیدا ہوئی تھی، آتا قلیلا واقدا۔ عنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اب ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی؟ کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا؟ وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا وفا کر دی، اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ، وفا۔ تو صحف ابراہیم و موسیٰ یہ آخری پارے میں بھی سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا، اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے؟ صحف موسیٰ تو فرسٹ 5 books آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، لیکن وہ کہاں ہے صحف؟ گمان ہے میرا واللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اپنشد ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، واللہ عالم، گمان کے درجے میں۔ اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو۔ ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا، خود جواب دہی کرنی ہوگی۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ جورو ساتھ ہوگی، نہ بیٹے ساتھ ہوں گے، نہ بیٹیاں ساتھ ہوں گی، کوئی ساتھ، کوئی بھائی ساتھ ہوگا، یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا، اسے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری الیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کمائی کی ہے۔ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ام للانسان ما تمنا شروع میں آیا تھا، کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا؟ کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا؟ نہیں۔ اب یہاں اس کا جواب آ گیا، الیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، البتہ جو اس کی صحیح ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے۔ ایسی حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو، ہنستے ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین، الذکر والانثیٰ، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، نر اور مادہ، من نطفتن، ایک ہی بوند سے، اذا تمنا، جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کیا اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اس کو نوٹ کیجیے، ذمہ داری ہے اس کی، عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْأُخْرَىٰ، اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیکوکاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے، اپنے پھونک پھونک کر قدم رکھا، چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا، کوئی حرام خوری نہیں کی، مشقت میں زندگی گزار دی۔ اگر یہ نشأت ثانیہ نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، انہیں اجر و ثواب نہیں مل رہا ہے، تو بہت بڑا ظلم ہے جو ان پر ہو جائے گا۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھا دینا، اور یہ کہ اسی نے دولت دی، اسی نے خزانہ دیا، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اغنا، اقنا چونکہ یہ باب افعال ہے تو اس میں سلب ماخذ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ ستارہ جس کی کہ عام طور پر پرستش کی جاتی تھی، یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے۔
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو۔ عاد وہ قوم تھی جو احقاف میں آباد تھی، جن کی طرف کہ حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو قوم سمود وجود میں آئی، چونکہ اسی قوم عاد میں سے جو اہل ایمان تھے اور حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر ان کی نسل سے یہ دوسری قوم جو سمود وجود میں آئی، تو اسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے عاد وہ تھے، دوسرے یہ عاد ہیں۔ سمود کو بھی عاد ثانیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انہی کی نسل تھی۔ تو انہ اہلک عاد الاولیٰ، اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو، وثمود فابقیٰ، اور عاد ثانیہ یعنی سمود کو بھی، تو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، وقوم نوح من قبل، اور ہلاک کیا تھا اس نے نوح کی قوم کو اس سے پہلے، انہم کانوا هم اظلم واطغیٰ، یقیناً وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور ان سے بھی بڑھ کر سرکش تھے، والمؤتفکۃ اہویٰ، اور وہ بستی کہ جسے اس نے پلٹ دیا تھا، الٹی ہوئی بستی کو اس نے پٹخ دیا، اس سے مراد ہے سدوم اور عمورہ کی بستیاں، فغشاها ما غشا، اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا، جب اس کے اوپر ایک دفعہ تو وہ زلزلہ آیا اور تلپٹ کر دیا، اور پھر اس پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی، فغشاها ما غشا، تو وہ کنکروں کی بارش نے پھر ان کو اب ڈھانپ دیا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں تم اسے جھٹلاؤ گے یا ان کے بارے میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، ھذا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، جیسے کہ اور بہت سے خبردار کرنے والے پہلے آ چکے ہیں، من النذر الاولیٰ، پہلے کے، نذیر کی جمع نذر، ازفت الازفہ، آ چکی ہے قریب وہ آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور نہیں ہے کوئی اس کو کھول دینے والا اللہ کے سوا۔ اس کے یہ بھی معنی ہے کہ جیسے کشتی کا لنگر کہیں ہو تو لنگر کھول کر، لنگر اٹھا کر پھر کشتی کو روانہ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ قیامت ابھی لنگر انداز ہے، لیکن اس کو روانہ کرنا، اسے چلانا اللہ ہی کا کام ہے جب وہ چاہے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے کہ کھول کر دکھا دیا جائے کہ وہ کب آئے گی، یہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے کب آئے گی۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے؟ ھذا الحدیث، اس قرآن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو، خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو، فاسجدوا للہ واعبدوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، سجدہ کر لیجیے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو زور خطابت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو عربوں کا ایک ذوق تھا، بڑے بڑے خطیب ان کے ہاں ہوتے تھے، خود حضور نے فرمایا ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، حکمت کے خزانے، اور بہت سے بیان، بہت سے خطبے، بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس خطبے کے اندر جو خطابت کا جوش ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب ظاہر بات ہے کہ وہ عرب اور خاص طور پر جو کہ پوری فصاحت اور بلاغت سے واقف ہوں وہ سمجھتے ہیں، لہذا اس کے بارے میں جو رائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ سورت سنائی تو پورا کا پورا مجمع جو ہے دب بخود رہا، اور وہ ساکت و صامت ہو کر اس کو سنتے رہے۔ وہ کافر بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے، بڑے بڑے دشمن بھی تھے حضور کے، لیکن یہ کہ اس کا ایسا زور تھا، اتنا اثر تھا، اتنی تاثیر تھی کہ دم بخود رہے، اور آخر میں جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ البتہ بعد میں پھر انہوں نے بات بنا لی ایک، اور وہ واقعہ ہے تلک غرانیق العلا کا، جب ان سے کہا گیا تم بھی سجدے میں گر پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سن کر یا قرآن ان کی زبان سے سن کر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اسی میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جہاں ذکر آیا ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو وہاں محمد نے یہ بھی کہا تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی،
یہ بڑی اونچی دیویاں ہیں، بڑی اونچے مقام والی دیویاں ہیں، یہ لات اور منات اور عزا، اور یہ کہ ان کی شفاعت کی توقع ہے، شفاعت کریں گے۔ تو ہم نے چونکہ یہ آیت بھی سنی تھی، یہ بھی سنا تھا ان کے زمان سے، لہذا ہم نے سمجھا کہ بس اب جھگڑا ختم ہو گیا، اور محمد نے بھی ہماری دیویوں کو کسی درجے میں مان لیا، جھگڑا تو یہی تھا، لہذا ہم بھی ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ لیکن یہ گویا کہ ان کی سکون سازی تھی، یا یہ کہ بعض علماء کی یہ تعویل ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شیطان نے جب کہ حضور پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ پڑھ دیے ہوں آواز ملا کر اور انہوں نے سنے ہوں، واللہ عالم۔ لیکن میرے نزدیک اصل میں اس صورت کی تاثیر تھی، اس کی اتنی ہیبت تھی اس میں کہ اس کے نتیجے میں جب آخر میں یہ حکم آیا سجدہ کرو اللہ کو اور بندگی کرو اسی کی، تو وہ سب کے سب گویا کہ بے اختیار جسے ہم کہتے ہیں، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جیسے القیہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے آئے تھے، فعل مجہول ہے، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر اور الٹا کر دیا اور سجدے میں گرا دیا، یعنی بے اختیار کرنا انسان کا۔ تو ایسا ہی معاملہ اس صورت کے سننے پر بھی ہوا ہے، واللہ عالم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔